میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آپ کے ہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ کے عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو صورت عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں مختلف مزاجوں کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے افراد کی بھی کمی نہیں ہے جو مختلف عقائد و نظریات کے مخالف ہوں یا ان کا انکار کرتے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو پیدا کرنے والے اس خالق اور مالک کا بھی انکار کرتے ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ وہ خود سے پیدا ہوئے ہیں، خود سے مر جائیں گے، ان کا کوئی نہ آخرت کے سلسلے میں ان کا کوئی یقین اور عقیدہ ہے، اور نہ کوئی ان کا پیدائش کے حوالے سے کوئی یقین اور عقیدہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خودکار نظام کے تحت یہ زندگی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ اور ایسے افراد کی بھی کمی نہیں ہے جو اپنے آپ کو سچا، اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ کا فرد اور اپنے آپ کو صحیح معنی میں عقائد کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بے شمار جماعتوں اور بے شمار افراد میں آپ جس کی بھی تحقیق کرنا چاہیں گے اس کا جواب آپ کو یہی آئے گا کہ ہم ہی راہ راست پر ہیں، اور ہم ہی اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو جنت میں جائے گا، جس کو نجات ملے گا۔ ہر ایک اس نظریے کے دعوے دار ہے، اور آپ بھی اسی نظریے کے دعوے دار ہیں۔ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فرقہ ناجیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ جنت میں جائیں گے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ گال ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ میرا آپ کے یہاں بارہا آنا ہو چکا ہے، لہٰذا مجھے یہ پتا ہے کہ آپ میرے مزاج آشنا ہیں، اور میں آپ کا مزاج بھی جانتا ہوں کہ آپ اس گفتگو کو سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں۔ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے سواد اعظم۔ سواد اعظم اسے کہا جاتا ہے بڑے گروہ، بڑی جماعت، یا یوں سمجھا جائے تو سواد اعظم ہم اسے کہتے ہیں جس نے نجات حاصل کی۔ اور ہمارا ایک ذہن بھی بنا ہوا ہے کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، کیوں جی کی گل ہے کہ نہیں؟ جماعت کے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو فرقہ ناجیہ سے تعلق رکھنے والے افراد پورے اس کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے اور الگ الگ جماعت سے تعلق ہو سکتا ہے رکھتے ہوئے، ہو سکتا ہے کسی جماعت کی بنیاد پر نہیں بلکہ فرد کی حیثیت سے اعلان کلمت اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، خالق کے کائنات کی وحدانیت کا پرچار کر رہے ہیں، رسالت بنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان اور اقرار کر رہے ہیں۔ تو اس حیثیت سے علماء یہ لکھتے ہیں کہ ایسے تمام تر افراد جو اگرچہ کسی خطے کسی علاقے میں موجود ہوں اور ظاہراً کسی اجتماعی شکل میں نہ ہو، اگرچہ ان کا ایک دوسرے سے رابطہ بھی نہ ہو، تب بھی وہ افراد فرقہ ناجیہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے، اور وہ تمام تر افراد ایک جماعت تسلیم کیے جائیں، اور ایک جماعت تسلیم کرتے ہوئے ان کے لیے یہ کہا جائے گا کہ ان پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جماعت راہ راست پر ہے اور فلاں جماعت راہ راست پر نہیں، اور فلاں فرد اگر تنہا دین مدین کی خدمت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری جماعت کسی گمراہی پر آمادہ ہو سکتا ہے کہ فرد اپنی حیثیت پر کسی گمراہی پر آمادہ ہو، لہذا اس کا ایک معیار بنایا گیا، ایک سانچے میں ڈھال کر
اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ آیا یہ طبقہ، یہ جماعت، یہ گروہ یا یہ فرد جس حیثیت میں کام کر رہا ہے، اس کا اپنے آپ کو حق کہنا، حق بجانب ہے یا نہیں، اور دراصل حق پر ہونے کے لیے کون سا خلیہ استعمال کیا جائے گا کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ فرد یا جماعت راہ راست پر بھی ہے، فرقہ ناجیہ سے تعلق بھی رکھتی ہے، جنت میں بھی جائے گی، خلاق عالم اس سے راضی بھی ہوں گے، تو اس کا ایک اصول ہے، اس کے لیے ایک معیار بنایا گیا، اس کی ایک ترتیب بنائی گئی جس کے تحت آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے باہر ہوا تو آپ کا دعویٰ محض دعویٰ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کو وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ عقائد کی بنیاد پر میری اور آپ کی نجات ممکن ہے، بغیر عقیدے میں اور آپ کتنے بڑے نیک اور صالح کیوں نہ ہوں، میری اور آپ کی نجات ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے یہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں، پہلی کہ وہ اصول کون سا ہے جس اصول کی بنیاد پر میں اور آپ فرقہ ناجیہ میں داخل ہو سکتے ہیں، میری اور آپ کی نجات ممکن ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا اصول کہ محض عبادات نہیں، پہلے عقیدے کی درستگی ضروری، اس کے بعد نجات ممکن ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اعمال جتنے اچھے کیوں نہ ہوں، عقائد کی بنیاد پر آخرت کا فیصلہ پہلے انہیں، پھر اعمال کی بنیاد پر انہیں۔ نماز کے پڑھنے کا ثواب، زکوٰۃ کے دینے کا ثواب، حج کے کرنے کا ثواب، عبادات کے متعلق دیگر سوالات اس شخص سے کیے جائیں گے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور اس امت میں رہتے ہوئے محمد رسول اللہ کو آخری رسول مانتا ہے۔ اگر وہ یہ یقین اور عقیدہ نہیں رکھتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی عقائد پر گرفت نہیں، وہ عقائد کو تسلیم نہیں کرتا، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس سے خالق کائنات نماز کا سوال کرے، حالانکہ وہ خالق کو مانتا نہیں، اس سے رسالت کے احکامات اور زکوٰۃ کا سوال کرے، حالانکہ وہ رسالت کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ رسالت اور خلاق کے عالم تسلیم کرنے کا ایک اصول وضع کیا گیا ہے، اس اصول کی بنیاد پر میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، جس کو سواد اعظم بھی کہا جاتا ہے، جس کو فرقہ ناجیہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو نجات کا راستہ اور طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسالت پناہ کا نام، جب بھی خلاق عالم اپنا تذکرہ کیا ہے، اپنی بات کی ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے رسول کا تذکرہ کیا ہے، اس کائنات کے بننے سے لے کر حتیٰ کہ اس کائنات کے ختم ہونے تک، اور پھر محشر کے میدان میں بھی آپ یہ منظر دیکھیں گے، حتیٰ کہ آپ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے تو جنت میں بھی آپ کے ہی منظر دیکھیں گے۔ اور اگر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی بنیاد پر عقیدے کی درستگی کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن کوتاہیوں کی بنیاد پر جو سزا اور جزا کا سلسلہ ہوگا، اس سزا اور جزا کے سلسلے کے بعد بھی بالآخر نجات کی صورت محمد الرسول اللہ کی شکل میں، آپ کی شفاعت کی شکل میں مجھے اور آپ کو حاصل ہوگی۔ جب بھی خلاق عالم نے اپنے نامی کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے رسول کا تذکرہ بھی کیا ہے، وہ اپنی اطاعت کا کہتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں کہ میرے رسول کی اطاعت بھی کرو، اطیع اللہ کہتے ہیں تو اطیع الرسول بھی کہتے ہیں، اپنی ذات پر ایمان کا کہتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اپنے رسول کی رسالت پر ایمان کا بھی کہتے ہیں۔ اگر رب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو ساتھ رب یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے کہنا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت پر بھی اسی طرح یقین اور ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے جیسے خلاق عالم ارشاد فرماتے کہ آپ گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساتھ یہ بھی گواہی دینی ہے محمد اللہ کے بندے بھی ہیں، محمد اللہ کے رسول بھی ہیں، یعنی جس مقام پر خلاق عالم اپنا نام ذکر کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ ساتھ وہ اپنے محبوب کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اپنے رسول کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اپنے پیغمبر کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، جیسے
عالم کسی بھی مقام پر اپنا نام ذکر کرتے ہوئے ساتھ اپنے رسول کے نام کو ملاتے لفظ کرتے اسے جدا نہیں کرتا. محمد عربی بھی اسی طرح جب اپنا تذکرہ کرتے, اپنی اطاعت کا تذکرہ کرتے, اپنے نقش قدم کا تذکرہ کرتے, اپنے طریقے کا تذکرہ کرتے, اپنے راستے کا تذکرہ کرتے, تو محض اپنی بات نہیں کرتے, صرف رب کی وحدانیت کی بات نہیں کرتے, بلکہ پیغمبر ذکر کرتے ہوئے سواد اعظم کے لیے, فرقہ ناجیہ کے لیے, نجات کے راستے کے لیے پیغمبر ارشاد یہ فرماتے ما انا علیہ واصحابی, محض اپنا تذکرہ نہیں, محض اپنی بات نہیں, محض اپنی گفتگو نہیں, بلکہ رسول اللہ کہتے ہیں اس راستے پر چلو جو میرا بھی ہے, اس راستے پر چلو جس پر میرے صحابہ موجود ہیں, کیونکہ پیغمبر کا اس سے سارا جد و جہد پر یہ یقین ہے کہ پیغمبر نے ایسی مثالی اپنے صحابہ کی تربیت کر چھوڑی ہے کہ وہ ایسا مقدس وجود اختیار کر چکے, وہ اس طرح قبول ہو چکے جیسے نبی رب کے بنائے بغیر نہیں بنتا, اسی طرح صحابی بھی رب کے بنائے بغیر نہیں بنتا. صحابی کثرت سے نہیں بنا جاتا, محنت سے نہیں بنا جاتا, کوشش سے نہیں بنا جاتا, طاقت سے نہیں بنا جاتا, اقتدار سے نہیں بنا جاتا, دولت سے نہیں بنا جا سکتا. راحت کو اشتہار پر لکھنے سے صبح آپ خود کو صحابی نہیں کہہ سکتے. صحابی بننے کے لیے محمد رسول اللہ کی صحبت بھی شرط ہے, محمد رسول اللہ کا دیدار بھی ہونا چاہیے, محمد رسول اللہ کی میت بھی ہونی چاہیے, اور وہ بھی ایمان کی حالت میں ہو. تو جو ہے جی بولو نا کہ ناجیے چھو یا کوئی نہ, انجھے گل ہے اپنے آپ نو راستے سمجھتے ہو کہ کوئی نہ سمجھ دی ہو نا, پکی گل ہے. عروہ قریش سے آیا, قریش سے آیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ آیا. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جنگ نہیں ہوئی, بولو نا جنگ ہوئی. اچھا اے دسو رب تانوں توے تھا پیا, دسو رب تانوں توے تھا پیا, بولو چاہ ویدا پیا نا رب ہر پاسوں میں تھا پیا. انجی گل یعنی سجیوں کھبیوں اتوں ہر پاسوں تانوں رب ویدا پیا. رب صرف تو نہیں ویدا, رب اندروں بھی ویدا. رب صرف تو نہیں ویدا, اے تیرا تے میرا خیال ہے کہ رب تو ویدا ہے. رب کتوں ویدا ہے, بولو نا کتوں ویدا ہے, اندروں ویدا ہے. رب نو تے میرا تے تیرا اندر پتا ہے, تو میں بول رہے ہیں پتہ نہیں میرے اس بولنے میں صداقت ہے یا نہیں, رب تو جانتا ہے. تو سن رہے ہیں تیرے سننے میں صداقت ہے یا نہیں, اور صداقت کا مطلب صرف سچ بولنا نہیں ہوتا. صداقت کا مطلب صرف سچ بولنا نہیں ہوتا, صداقت کسی نال اخلاص بھی ہوتا ہے. اخلاص بھی صداقت آکھیا جاتا ہے. اس واسطے اخلاص کی بنیاد ہوگی, سچ بولن دی بنیاد ہوگی, وفا دی بنیاد ہوگی. ہر شے وفا دا اکبر بھی, خلوص دا اکبر بھی, تے صداقت دا اکبر بھی کون ہے؟ صدیق اکبر. کون ہے؟ کون ہے؟ صدیق اکبر. دلال توجہ ہے, رب کدوں ویدا ہے اندروں, رب کدوں ویدا ہے اندروں, ظاہر تو صرف ظاہر تو, یعنی یہ مطلب ہے نہیں کہ ظاہر نہیں دیکھ رہا, ظاہر بھی ویدا ہے, اور تیرا تے میرا باطن بھی جانتا ہے. لیکن اسلام میں اگر میں جھوٹ بولتا پیا تے تینوں دسن والا کوئی نہیں, تو اگر اپنے اس موقف کے نظریے دے اندر جھوٹ ہے تے تیرے اس جھوٹ نو آشکار کرن والا کوئی نہیں. لیکن جس لمحے دے وچ وہی لاندی پئی ہے, اور صرف جبریل نہیں آ رہا, وہی دا صرف ایک طریقہ نہیں, وہی صرف جبریل لے کے نہیں آندا, رب خواب وچ بھی دس سکتا ہے, رب الہام بھی کر سکتا ہے, رب براہ راست بھی ہم کلام ہو سکتا ہے, رب براہ راست بھی ہم کلام ہو سکتا ہے. جس لے وہی لاندی پئیے, وہی لاندی پئیے, اس لئے تو منافق نہیں لوگ سکتے, بولو نا, اس لئے تو اوے بچنے جڑے سچے تے کھڑے نے, یہ گل ہے یا نہیں ہے, اوے بچنے نا. یعنی میں تو دنیاوی طور تے آپ سکھ رہے ہیں, پتہ لگ رہا ہے چونکہ پیغمبر نے
منافق دیاں نشانیاں تو دس کیا پتہ تو لگ ویندا بھئی یہ بندہ منافق ہے لیکن اساں مڑ بھی منافق نال چل لیندے اساں مڑ بھی منافق نال چلتے ہیں نا مجبوری کہانی صحیح چلتے ہیں بولو چاہ وہ چلتے ہیں نا پر رب نو تو کوئی مجبوری نہیں ہے میں تینوں تو مجبوری ہو سکتی ہے رب نو تو کوئی مجبوری نہیں رب منافق نال نہیں چلتا رب جیڑا مخلص ہوندا اس سے نماتا ہے میں اس تو راضی ہوں منافق نو رب یہ نہیں آکھ سکتا میں اس تو راضی ہوں رب کے نماتا ہے میں راضی ہوں جیڑا مخلص ہوندا جیڑا دلوں ٹھیک ہو گئے جیڑا قربہ قریش نو آیا صلح حدیبیہ دے موقع صلح حدیبیہ میں جنگ نہیں ہوئی لڑے نہیں قتال نہیں ہوا صرف تلوار نکلی رب کہتا ہے میں راضی ہوں رب کہتا ہے میں یعنی بغیر لڑے رب کہتا ہے میں راضی ہوں کیونکہ رب جانتا ہے کہ ان کے دل یہ کہتے تھے کہ ہم ذبح تو ہو جائیں گے لیکن محمد کے پیچھے سے ہٹیں گے نہیں آپ کا ساتھ چھوڑیں گے نہیں عروہ قریش سے آیا اور شرائط لکھنے کے لیے آیا معاہدہ کرنے کے لیے آیا صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا اس کو لکھنے کے لیے عروہ قریش کا نمائندہ بن کے آتے پھر واپس گیا واپس جا کر کہتے میں نے کسرا کا دربار دیکھا ہے میں نے روم کی بادشاہت دیکھی ہے میں نے حبش کا دربار دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار بھی دیکھے آج میں نے محمد رسول اللہ کا دربار بھی دیکھا جس دربار میں محمد چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے صحابہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دربار بھی دیکھے غلام بھی دیکھے پر دربار بھی پیسہ کبھی نہیں دیکھا جیسا محمد کا تھا غلام بھی پیسے نہیں دیکھے جیسے محمد کے تھے محمد بولتے ان کی گردنیں جھک جاتی محمد بات کرتے نگاہیں نیچی ہو جاتی محمد بات کرتے زبانیں خاموش ہو جاتی محمد بات کرتے وہاں وطن گوش ہو کر صرف سنا کرتے محمد وضو کے لیے اٹھتے وہ وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے محمد لعاب پھینکتے وہ لعاب زمین پر گرنے نہ دیکھتے یہ ایک کافر شخص جو قریش کی طرف سے شرائط لکھنے کے لیے آئے وہ آ کر جب محمد کا دربار دیکھ کر جاتے اور آپ کے غلام دیکھ کر جاتے تو وہ نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے جب محمد بات کرتے ہیں پھر آنکھیں اوپر نہیں رہتی محمد بات کرتے ہیں تنی ہوئی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں صرف آپ کا حکم مانا جاتا ہے تسلیم کیا جاتا ہے یعنی کافر بھی جب صحابہ کا نقشہ بیان کرے تو تابعدارے کے علاوہ کچھ بیان نہیں کر سکتا وفاداری کے علاوہ خلوص کے علاوہ کچھ بیان نہیں کر سکتا اس کے پاس کوئی بات نہیں ملی وہ دشمن جے لے آوے وہ دی نظر تو ہر سے آتے ہوندی ہے نا وہ تو یہ بھی ویدہ پہ پہنچا ہے کچھ اچھا ہے دیکھ تلے انجھے گا لیں گے نہیں کئی بندے ہوندن نا تو صاحب یا میں فلیش میں جاؤ اکثر ساڑھے نال تا یہ ہوں بیندہ نا وہ بندے کے دن فلانی تھا مولوی صاحب آیا سے بیٹے کو سلوار کر لیا ہاں جی اسے نہیں دیکھیا بس سارا ٹائم مولوی صاحب گال کی تھی وہ صرف ہی دیکھیا پہ سلوار دا نام کے ہاں جی انجھے گل ہے یا نہیں ہے یعنی دشمن جلے آوے وہ یہ نہیں ویتا پہ گل کے ہو رہی ہے وہ عیب ویتا ہے وہ کی ویتا ہے عیب ویتا ہے کہ دشمن آیا انہوں صحابہ عیب نہیں لگتا انہوں صحابہ گل میں بڑی بڑی کی تھی تو ہم چھوٹی جی نہیں کی تھی دشمن آیا ان صحابہ عیب ان صحابہ عیب قرآن عربی زبان نازل کیڑی زبان نازل عربی تے جڑے صحابہ نوں دی زبان کیڑی ہے عربی ہے او اگر نام ہی پوچھ لے تے اپنے کولوں تشریح کر دیندے جویں تساں قرآن ویندے ہو تے اپنی مرضی دیاں تشریحاں کرنیاں شروع کر دیندے دین اپنا اپنا بیان کردے ہو نا اپنا اپنا مسئلہ دستے ہو یا نہیں دستے سوکھی گل ہی نہیں منیندے انجھے گل ہے نہیں اگرچہ تلخ کر لے لیکن ہے تو اسی طرح لیکن او جڑے صحابہ جنہاں دی زبان وچ رب قرآن اتاریا او جس نے انہاں دے سامنے مسئلہ آ گیا او رسول اللہ تو پوچھ دیا خود تشریح نہ کر دے سمجھے ہو خود تشریح انجھے نہیں آکھیا رسول اللہ
کہ صحابی کا نجوم فبیئی مقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ سکھانے دی مانے دین. اے سرکار انجے نہیں فرمایا، سرکار جان دین بھئی اے بیان کو کرسن جڑا میرے منہ چ سنے ہوئے ہیں. بولو نا اے بول سنو کو جڑا انہاں میرے منہ چ سنے ہوئے ہیں. صحابہ پوچھیا اللہ سائیں دا دیدار ہونا معاشر دے کیویں ہوئی؟ اے ساری دنیا رب نو ویکھ کیویں لئی سی؟ رب نو ساری دنیا ویکھ کیویں لئی سی؟ ہن زبان تا انہاں دی چتریا اپنی مرضی دی تشریح کر سکتے ہیں نا، آکھ سکتے ہیں فلانے نو نظرم سی، فلانے نو نہ نظرم سی، کوئی نیڑے بیٹھو سی تو اونوں واضح نظرم سی، کوئی دور بیٹھو سی تو اونوں کیوں نظرم سی؟ انجھے گا لینا آکھ سکتے ہیں نا، تشریح کر سکتے ہیں، لیکن وہ محمد دی جماعت ہے، وہ کل گلہ نہیں کرتی، وہ ذاتی نقطہ بیان نہیں کرتی، وہ اپنا نقطہ نظر نہیں بلکہ محمد کا نقطہ نظر دین دیئے، اپنی فکر پیش نہیں کرتی، رسول اللہ دی فکر پیش کر دیئے. انہاں پوچھیا آقا جدوں رب دا دیدار ہوسی کیویں سارا جہان ویکھ کیویں لئی سی؟ تے رسول اللہ فرمایا جویں لوگ چاند نوں ویکھدے، جویں سورج نوں ویکھدے. سارے ویکھدے کہ نہیں ویکھدے؟ چاند نوں ویکھدے ہو تو سارے برابر ویکھدے ہو، سورج نوں ویکھدے ہو تو سارے برابر ویکھدے ہو نا. تے جے اگر صحابہ پوچھ دینا تے آج تائیں تینوں تے مینوں گل سمجھ آندی کہ رب نوں ویکھیا کیویں جس؟ صحابہ پوچھ لیا تاکہ کوئی اپنے کولوں تشریح نہ کرے. ایسے واسطے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ وصحابی، نقطہ نظر وہ ہوگا، نظریہ وہ ہوگا، ایمان وہ ہوگا جس پر میں ہوں اور میری یہ مقدس جماعت کھڑی ہوگی. اسی کو معیار بنا دیا گیا ہے. یہ آپ کا آئینہ ہے، آپ اس میں اپنا عکس دیکھنا چاہیے آپ کو کہ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو صحابہ کو دیکھ کر گزارنا. صحابہ کو کیونکہ صحابہ جب زندگی گزارتے تو انہیں نظر کیا آتا جی؟ ماشاءاللہ تو جی جگہ لے گے نہیں توجہ ہے تو اڈی جس ٹائم آپ کا سنیت رخصت حضرت عبداللہ ابن عباس ام المومنین بھی چکی سے دکھا رہے راجے کولے اپنی خالہ دکھا گئے، انہوں نے خالہ حضرت میمونہ انہوں نے کول گئے تھے جا کے کیا کہ سرکار دی کوئی شے تے دکھاؤ، سرکار دی کوئی شے تے دکھاؤ جڑی تواڈے کول ہوے. انہاں نے کہا میرے کول آئینہ ہے، آئینہ شیشہ، کیسا ہے شیشہ جس دے وچ سرکار اپنا آپ ویتے وَزُوَادَ مُکرہ ویتے وَاللَّيْلِ والیاں زلفہ ویتے. او آئینہ میرے کو لے انہوں نے کٹیا کپڑے لپیٹے ہوئے، کپڑا ہٹایا جیلے کپڑا ہٹایا نا تے عبداللہ ابن عباس اس شیشے دے وچ اپنی شکل نظر نہیں آئی. اے شیشہ تے شیشے دا کام کیے شکل اپنی شکل بھی کھانی نا، لیکن او شیشہ جس دے وچ رسول اللہ ویدے آن وہ دے وچ آپ دا عکس منجمد ہو گیا. جس لئے انہاں ویکھیا تے اپنی شکل نظر نہیں آئی بلکہ سرکار دے چہرے دی زیارت ہوئی. کیسے نظر آئی؟ بولو نا کہ نظر آیا؟ آقا دے چہرے دا عکس نظر آیا ہے. یعنی محمد شیشہ ویکھے تے عکس منجمد ہو جاوے تے جنوں محمد لب چساوے اور جنوں موٹیاں تے چاوے اور جدے واسطے سجدہ لمبا کرے. بولو نا جنوں خطبہ چھوڑ کے چالوے اور دیچ محمد عکس نظر نہ سی جی میں کسی آکے نا جوڑی گرال کے کھلوے جی زہرہ دی تصویر نبی دی بن دیئے پیغمبر کا عکس ان میں نظر نہ آئے یقیناً نظر آتے. جیسے کہا گیا کہ کتاب فطرت کے سر برک پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی اوپر نہ سکتا وجود لوہو قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تبارکہ عزت سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. آپ کے غلاموں میں آپ نظر آتے
ایڑی پر آپ لعاب لگائیں اس میں محمد کیوں نہ نظر آئے؟ جس کو محمد مانگ کر طلب کرے رب سے مانگے اس میں محمد کا عکس کیوں نہ نظر آئے؟ جس کو اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دے چھوڑے اس میں محمد کا عکس کیوں نہ نظر آئے؟ جو خیبر کو محمد کا علم لے کر فتح کرے اس میں محمد کا عکس کیوں نہ نظر آئے؟ یقیناً نظر آتا ہے وہ شیشہ دیکھ چھوڑے تو عکس منجمد ہو جائے، وہ جس کو محبت سے دیکھے اس میں عکس کیوں نہ منجمد ہو جائے؟ اس میں عکس ہے، بولو نا اس میں عکس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دی سوٹی، موسیٰ علیہ السلام دی سوٹی سنی ہوئی نا، میں آسان نہیں آتا میں سوٹی آتا، ٹھیک ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام دی سوٹی سنی ہوئی نا، کوئی بھی سنی ہوئے وہ مردی کے شاہی جی ازدہ بچہ بولے ویکھو ایو جبال چاہیے کی بنیا ازدہ سپ نہیں بنیا، تو بولو نا سپ نہیں بنیا ازدہ بنیا، جیڑا سپا نو کھا ویندہ کی بنیا ازدہ بنیا۔ موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ چھوٹی، ہاتھ چھوٹی جنتی چو نہیں آئی، جنتی لئی بندے آنات جرابہ کیا موسیٰ یہ لئی جا ساٹھے سے ایک ازدہا بان جا سے ٹینشن نہ موسیٰ نے حکم کیا ہے یہ سوٹی ساٹھے یاد دے رب جنتی چو نہیں کرتی، لیکن رب دے حکم نال سوٹی دی تاثیر بدلی، بولو نا سوٹی دی تاثیر، بولو سوٹی دی تاثیر بدل دی، رب دے حکم نہ لے بدل دی، رب دے حکم نہ لے کہ ویکھو ایک نبی چھری لے کے دوجے نبی نو کونا چاہتا ہے، ایک کسنا چاہتا ہے دوجہ کونا چاہتا ہے، بولو نا لیکن تلوہ کسیا نہیں اتلا کو سکیا نہیں، یہ گل ہے نا ایک کو سکیا نہیں دوجہ کسیا نہیں، چونکہ اس چاہیا نہیں، اس نہیں چاہیا چھری دی تاثیر بدل گئی، اس چاہیا تے سوٹی دی تاثیر، بولو سوٹی دی تاثیر بدلی۔ موسیٰ علیہ السلام اسا سٹیا او ازدہا بنیا، صرف او ازدہا نہیں بندا، او سوٹی تے پھل بھی لگ دیا، او ٹیک بھی کریں دی جائی، او موسیٰ علیہ السلام لے کے اگلی بھی جائی، او سایہ بھی کر دی جائی، او دے میں 1000 معجزات موجودہ اتنے 1000 معجزات کو سوٹی کے موجود ہیں تے قیامت تے نیڑے ایک جانور زمینی چو نکل سی یا کوئی مخلوق نکل سی او تے ایک کاتھے سوٹی ہو سی، ایک کاتھے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہو سی، او حق تے باطل دے درمیان فرق کر سی، او کسے دوتے انگوٹھی نال نشان لئی سی، کسے دوتے آسان نال لئی سی کہ جیڑا حق تے باطل دے فرق ہے او کرنا شروع کر دے سی، حق والے تے بھی نشان لگ دے جا سی، باطل والے تے بھی نشان، بولو نا باطل تے بھی نشان۔ سلیمان علیہ السلام دی انگوٹھی صدیاں گزرن کے بعد بھی نہیں بدلی، حالانکہ جنت چنائی آئی، آج بھی حق تے باطل تے درمیان فرق کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دا عصا جنت چ نہیں آیا پر آج بھی حق تے باطل تے درمیان فرق کرتا ہے، تے مڑ میں نے دسنا جڑا آیا بھی جنت چ ہوے گیا بھی جنت چ ہوے او حق تے باطل تے درمیان فرق نہیں کرتا، آیا بھی جنت چ ہوے گیا بھی، بولو آیا بھی جنت چ ہوے گیا بھی۔ حضور فرمائندے جیڑا مقام دوتے پیغمبر وفات پاندے دے اسے جگہ دوتے او دفن بھی ہوندے دے اور جتے دفن ہوندے دے اتھو انہاں دا خمیر چایا جاندہ ہے، یعنی ہر فرد جتے دفن ہوندہ ہے او دا خمیر اسے جگہ دے اتھو چایا جاندہ ہے۔ ایتھے میں تو نے ایک اور گل کر دیں کیونکہ تو انہوں ایک گل بڑی میری سنائی ہوتی کسے کہانی سنا منا لکھو ہوں دنیا نا، تو انہوں ایک قصہ سنایا اسی کہ سرکار دی وفات ہو گئی، جنازہ پیا رہ گیا جی، 3 دن تک دفنایا نہیں، اس وقت نہیں دفنایا کہ خلافت دا مسئلہ حل ہوندہ پیا۔ وہ سنے ہوئے نے نا، اے منصوبہ سنے ہوئے نے نا، ہاں جی وہ سنے ہوئے نے، پکی گل ہے نا، اے منصوبہ سنے ہوئے نے۔ یاد رکھیا ہے جس جگہ دوتے پیغمبر وفات پاندے وہ ٹھیک اسے مقام تے دفن ہوندے۔
وہ ٹھیک اسے مقام تے دفن ہونے تے وہ انہاں نوں جویں تساں کو فوت ہویا تے چاہ کے قبرستان لے جاندے ہو انہاں نوں تساں کتھائیں ہور نہیں لے جا انہاں اسے جگہ تے دفن ہونے آپ دی وفات ہوئی اسے جگہ تے سرکار نوں رکھیا حجرہ مبارک دے اندر 5 بندیاں دے داخل ہونے دی جگہ ہے کہ 5 بندے صرف کرو سکتے سرکار دے بھی تو اندر سے اس نے کہ جنازہ نہیں ہویا ہاں جی دسیا نے نا جنازہ نہیں ہویا محمد رسول اللہ اللہ دا نبی ہے کون ہوندا ہے اس امت دا کوئی بھی فرد جیڑا محمد واسطے مغفرت دی دعا کر سکے دسو نا جنازہ تے تاں ہوے نا جنازہ تے تاں ہوے جے مغفرت دی دعا کرن دی اجازت ہوے تے جے مغفرت دی دعا کرن دی اجازت ہی نہیں تے جنازہ کیڑی شے دا بولو جنازہ کیڑی شے دا تساں کہو جی جنازہ کیویں نہیں ہویا کیویں ہو سکتا ہے مولوی صاحب عجیب گل کرتے پاؤ یہ گل ہے جنازہ نہیں ہویا یہ تو ان پتہ حضرت خدیجہ دا بھی جنازہ کوئی نہیں ہویا ادھر تک جنازے دے احکامات اترے نا ہن تو اتر آئے جنازے دے احکامات بھی اترے پیغمبر بھی موجود ہے لیکن امت وچ کوئی فرد ایسا نہیں ہے جیڑا یہ آکھ سکے کہ میں انہاں دے واسطے نہ بلا مغفرت دی دعا کر ممکن نہیں نا چونکہ سانتے تو انہاں دی شفاعت دی ضرورت انہاں ساڈی تے تہاڈی بخشش تے مغفرت دا ذریعہ بننا انجے گل لہذا 5 افراد دی ٹولی آ کے اٹھے کھلو کے صرف درود پاک پڑھ دیا سبحان اللہ تساں تے استاد دا جنازہ لمبا کرو والد دا جنازہ لمبا کرو پوتر انگلینڈ وچوں آندا پیا انجے گل ہے یہ نہیں لمبا کرتے ہو نا بعض اوقات 2 دن گزر ویندے تے کوئی پیر فقیر فوت ہو مننے ہفتہ گزر ویندا بھئی مریدین آندے پے ہم سنتا جنازہ ہو تے پھر اس کائنات دی سارے تو بڑی ہستی اس دنیا تو رخصت ہوئی ہے تے کیا اے حق دوسرے صحابہ نوں نہیں ملنا چاہیدا بے او سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے درود پڑھ سکے سبحان اللہ یہ 3 دن رکھیا ہے تے صحابہ تے اس استحقاق واسطے رکھیا ہے جڑا انہاں نوں نسبت رسول اللہ حاصل سبحان اللہ گل میری نہیں سمجھ سبحان اللہ میں تانوں بڑی بڑی گل کیتی ہے تساں میرے جملے تے غور نہیں کیتا کہ صحابہ دے اس استحقاق واسطے رکھیا ہے اس حق واسطے رکھیا ہے جڑا انہاں نوں محمد رسول اللہ دی نسبت نال بولو نا نسبت نال جویں اولاد نوں حق حاصل ہوندا ہے مرید نوں حق حاصل ہوندا ہے انجے ہر صحابی رسول نوں حق حاصل نہیں بولو نا تے حق دتا گیا 3 دن تک رکھیا گیا تاکہ صحابہ ہمیں اور درود پاک پڑھے نو 5 افراد داخل ہوندے اور وہ درود پڑھ کے باہر نکلتے ہیں پھر دوسرے 5 افراد داخل ہوندے ہیں آج بھی تساں دیکھو سلام پڑھن والے دی لائن لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی بولو نا سلام پڑھن والے دی لائن لگی ہوئی ہے قرآن دن تے درود پڑھن والے فرشتے بھی ہوندے پتہ تو ہمدے کتنے ہمدے 70,000 کتنے ہمدے 70,000 یہ 70,000 فرشتے جڑے ایک روایت دی وجہ تو ہوندے نے پتہ تو کیوں ہوندے بس کچھ گل تو میں نہیں بولوں کرن دی اجازت تھوڑی ہاں جی وہ میرا بھی اپنا ٹوٹا نظریہ ہے ایمان ہے یقین ہے ہاں جی بجے کوئی قصہ بیان کرے او دا قصہ سچا تے میں سچ بھی بیان کرا تے مڑ بھی سچا نہیں بولو نا کہ اج 70,000 فرشتہ میں آنا اس واسطے آندا ہے کہ حجرہ عائشہ جدن جبریل بھی آیا کلا نہیں آیا 70,000 دے نال وہی لے کے بھی آیا نا وہی لے کے بھی آیا جبریل تے کلا کدی نہیں آیا جدن حجرہ عائشہ چایا ہے نا تے حجرہ عائشہ فرشتیاں نال بھر جاندا ہے تنہا نہیں آندا 70,000 فرشتے ہمراہ ہو گئے وہ روایت زندہ ہے آج بھی وہ روایت آج بھی زندہ ہے کہ 70,000 ہم دیتے گل توجہ ہے تے گل میں کر رہا ہوں پہلے کسوٹی اصول دی معیار کیے تیرے تے میرے واسطے معیار وہ عکس پیغمبر ہے جس نو اصحاب رسول معیار وہ عکس موسیٰ جڑی سوٹی نو ہاتھ لاوے وہ سوٹی نہ بدلے تے جنت جو آئی ہوئی نہ ہوئے تے ابو بکر جڑا آیا بھی جنت جو ہے گیا بھی جنت جو ہے ہاں جی بولو نا اس کائنات کا جنت ہے تو وہ حجرہ عائشہ نہیں بولو وہ حجرہ عائشہ نہیں اور کوئی جنت ہے موڑ بولو یہ وہ جنت نہیں تو موڑ کوئی اور جنت سرکار دسے نا کی جنت ہے سرکار دسے جنت ہے تو سجا سو جیڑا صاحب ایمان اسی کلمہ پڑھ سی جنت جاسی بولو
ہونا لیکن تو تے میں ڈٹھی تے نہیں لیکن وہ جنت جڑی دنیا وچ موجود اور سرکار اے دے بارے بھی فرمایا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اے مقام جڑا جتھے میرا حجرہ ہے میرا گھر ہے اور میرے منبر دا اے سارا حصہ کیے جنت ہے اس نو سرکار جنت سے ہے تے جس جگہ تو جس دا خمیر چایا جاوے اٹھائیوں دفن ہوندا ہے جب ابو بکر عمر بھی اسے مقام تے دفن ہوئے جس جگہ تو خمیر محمد الرسول اللہ دا چایا گیا ہی اسے جگہ تے ابو بکر عمر دا بھی خمیر چایا گیا ہی تے میں کیوں نہ تھا ابو بکر عمر آئے بھی جنتی جوان گئے بھی جنتی سے آئے بھی جنتی جوان بولو نا ایک اصول آج بیان ہو سکتا دوئی گل تو میں کیتی ہے عقیدی ہے کیتی ہے عقیدہ اگلی باری بیان کر سکتا ہے صرف 5 منٹ کا تفصیل طلب کو موضوع تفصیل طلب اتنی جلدی بیان نہیں ہو سکتا وقت مختصر ہے 10 منٹ چ بھی نہیں سو عقیدہ ایڈا چھوٹا سا اور یہ جڑا کوئی دسیا ہے عقیدہ نہیں ہے نہیں یہ عقیدہ نہیں بھائی چلو مختصر سے سنو آج مکا لیں اگلی باری نویں عنوان نال مل سکتا توجہ ہے یہ عقیدہ ہے کہ نہیں تانوں دسے نا کیویں جنت جانا نظریہ تھوڑا ہے کہ نہیں جنت دا موجود ہونا عقیدہ ہے جہنم دا موجود ہونا عقیدہ ہے فرشتیاں دا موجود ہونا عقیدہ ہے جبریل دا ہونا عقیدہ ہے جبریل دا وحی لے کے آنا عقیدہ ہے آدم تو لے کے محمد رسول اللہ تک انبیاء دا تشریف لے آنا بھی انہاں دا سچا ہونا بھی انہاں دا امانتدار ہونا بھی عقیدہ ہے یعنی یہ اللہ ایک کے بات اولا شریک ہے عقیدہ ہے یعنی اچھی سے بری تقدیر موجود ہے عقیدہ ہے یعنی اور رب خالق کائنات موجود ہے اس کی موجودگی دا یقین ہے یا نہیں ہے بولو نا جنہیں یہ سارے عقیدے ہیں اس طرح سرکار کا ایک صحابی جیسے جیسے دی صحابیت نو رب قرآن ذکر کرتا ہے قرآن بیان کرتا ہے اور ارشاد فرماندا ہے اس یقولوا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا جدی صحابیت کا تذکرہ رب قرآن کرے اس کی صحابیت بھی اسے طرح عقیدہ ہے جنہیں رب دی وحدانیت نو مننا عقیدہ ہے جنہیں رسول دی رسالت نو مننا عقیدہ ہے جنہیں جنت جہنم دی موجودگی عقیدہ ہے جنہیں فرشتیاں کا مننا عقیدہ ہے اسے طرح ابو بکر دی صحابیت نو مننا بھی عقیدہ ہے رب دا منکر بھی کافر ہے رسول دا منکر بھی کافر ہے جنت جہنم کا انکار کرنا والا بھی کافر ہے جبریل کا انکار کرنا والا بھی کافر ہے فرشتیاں کا انکار کرنا والا بھی کافر ہے جنہیں ایمان دا منکر کافر اسے طرح ابو بکر کا منکر بھی اسی طرح اے بھی عقیدہ ہے اور ایسے عقیدہ من چونکہ رب قرآن چاہتے ہیں اور جس شہنو رب قرآن چاہتے اس کا انکار کفر ہے اور صرف اس کا انکار کفر نہیں بلکہ جس گالتے پوری امت متحد ہو جاوے اس کا انکار بھی کفر جس سے پوری امت متحد ہو جاوے او دا انکار بھی اسی طرح جس طرح ابو بکر دی صحابیت ابو بکر دی صحابیت نس تو ثابت ہے نس سے قطعی ہے اسی طرح ابو بکر دی خلافت اجماع امت ہے اسی طرح ابو بکر دی افضلیت بعد الانبیاء متفق علیہ اس سے پوری امت کا اجماع ہے اسی طرح جس طرح ابو بکر دی صحابیت کا انکار کفر ہے ابو بکر دی خلافت کا انکار بھی کفر ہے ابو بکر دی افضلیت کا انکار یہ بھی عقیدہ ہے اور اس تو بغیر بخشش ممکن نہیں عقیدے تو بغیر میں تو انہوں کہ عقیدے تھوڑی جی کمی بھی رہ گئی بخشش نہیں ہونی عقیدے چ کمی رہ گئی تو بخشش بولو بخشش رسول جس نے ذکر کیتا ہے اپنا تلہ نہیں کیتا یاد رکھو نا اللہ نہیں کیتا کی فرمایا نے مان علی بولو مان علی باصحابی یعنی وہ راستہ جس پر سرکار موجود ہے اور سرکار کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی اسی پر ہیں یعنی پیغمبر کا یہ یقین محکم ہے پیغمبر کا اعتماد ہے پیغمبر بات کرتے ہوئے اس اعتماد کا ذکر کر رہے ہیں یعنی پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن اس اعتماد کا امت کو ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ مان علی باصحابی راستہ وہ یہ جس پر
میں ہوں اور اس پر میرے صحابہ ہوں گے. اسی راہ پر چلتے ہوئے اگر کوئی مشکل گھڑی آئی تو یہ کہہ کر گزر جائیں گے فنا فی اللہ کی رابطے میں بقا کا راز مجھ میں ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا